اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان ہے اور میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو، ایک پیغام کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ذہنی اور نفسیاتی امراض کے بارے میں شعور اور آگاہی دوں، اور روزانہ کوئی ایسی بات آپ لوگوں کے علم میں لے کر آؤں کہ جس سے آپ میں شعور اور بیداری آئے، اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں کیسے سامنے آتی ہیں اور وہ ہماری زندگیوں پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو میں نے آج کا موضوع سلیکٹ کیا ہے پاکستان کے موجودہ حالات پہ۔ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں جو اس وقت ہو رہا ہے ایران وار کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم سارے جس طرح ذہنی طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں، میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ باقی دنیا پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، میرا تعلق اپنے معاشرے سے ہے اور اپنے معاشرے کے لوگوں سے ہے۔ تو میں ایران وار کی روشنی میں ہمارے معاشرے میں جو مہنگائی اور کساد بازاری کا جو طوفان آ گیا ہے اور حکومت کنٹرول کرتے کرتے ان سے چیزیں ان کے اختیار سے نکل رہی ہیں، اور اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے زیادہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات کا ہمارے معاشرے میں لوگوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری نے ایک خاموش طوفان کی شکل اختیار کی ہے۔ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، کہ پڑھے لکھے نوجوان وہ بے روزگار ہیں اور ان کے والدین اس وجہ سے ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں کہ ان کے بچے روزگار پر نہیں ہیں، اور ان کے وہ بچے اس وجہ سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ڈپریشن کی کہ وہ بے روزگار ہیں یا وہ ایسے کام کرنے پہ مجبور ہیں کہ جو کہ ان کی تعلیم کے حساب سے نہیں ہیں۔ مثلاً ایک ماسٹرز کیا ہوا آدمی اس بات پہ مجبور ہے کہ وہ ٹیکسی چلا رہا ہے یا وہ اوبر جیسی سروسز میں کام کر رہا ہے۔ 2025 کی ایک رپورٹ کے مطابق 34%، 34% آبادی، یعنی ایک تہائی، اگر میں کل بھی بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ اسٹیٹسٹیکلی کہتے ہیں کہ ہم 25 کروڑ عوام ہیں، لیکن اگر یہ صحیح شماریات کی جائیں تو ہم 30 کروڑ کو کراس کر چکے ہیں۔ تو 34%، یعنی 34% آبادی جو ہے وہ ہماری کسی نہ کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہے۔ اب 30 کروڑ عوام میں آپ 34% خود حساب لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں ذہنی طور پر کتنے لوگ ٹھیک ہیں اور کتنے لوگ ذہنی بیمار ہیں۔ اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہیں، یعنی جو شماریات ہوئی ہیں جو ہمارے معاشرے کی اویلیبل ہیں، اس میں سے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بہت ساری فگرز ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہوتے۔ پچھلے ایک سال میں 1000 سے زیادہ افراد نے ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کی ہے، اور ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی جو دو بڑی وجوہات ہمارے معاشرے میں ہیں وہ بے روزگاری اور مہنگائی ہے۔ آپ بازار میں نکل جائیں اور آپ کسی سے بھی رینڈملی پوچھ لیں کہ کیا آپ اپنی تنخواہ یا آپ اپنے جو آپ کا ذریعہ معاش ہے اس میں اپنا وقت گزار سکتے ہیں، تو آپ کو یہی کہے گا کہ میرا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں تو اس وقت ہم بحیثیت قوم مہنگائی اور بے روزگاری کے چکی میں پس رہے ہیں، اور اس تکلیف کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، اور وہ مجبور ہو کے نہ صرف اپنی جان لیتے ہیں بلکہ وہ اپنے بچوں کی بھی اور اپنی فیملی ممبرز کی جان لے لیتے ہیں۔ یہ ایک نون فیکٹ ہے، آپ اخباروں میں اور میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ یہ جو معاشی طور پر عدم استحکام ہے، یعنی ہم
IMF کے شکار ہیں، اور روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن، انگزائٹی. میں نے ابھی 2 منٹ پہلے ایک انگزائٹی کا پیشنٹ دیکھا ہے. انگزائٹی کی بیماری اور ڈپریشن یہ 2 کامنسٹ بیماریاں ہیں. میں مریض کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، وہ مریض کی پرائیویسی پھر افیکٹ ہوتی ہے. یہ مریض ایکچولی ڈپریشن اور انگزائٹی کا مکس پیشنٹ تھا، اور پچھلے تقریباً 8-10 سال بلکہ اس سے زیادہ پیریڈ کے لیے وہ بیمار ہے وہ خاتون. اور اس کا شوہر جو کہ ایک بہت چھوٹے لیول کی جاب کر رہا ہے، وہ اس کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر جا رہا ہے، فزیشنز کے پاس. میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کو میرا کس نے بتایا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا میں نے چیٹ GPT پہ پوچھا اور آپ کا وہاں سے مجھے پتہ چلا. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز کا جو میں مقصد بتاتا ہوتا ہوں وہ عوام کی شعور اور آگاہی ہوتی ہے، اور وہ یہ شعور اور آگاہی ہے کہ اتنے سالوں تک یہ مریض جو یہ اس شخص کی بیوی سفر کرتی رہی، وہ آخر کار میرے پاس پہنچ گئی، اور میں نے ابھی اس کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا. لیکن اس شخص کے مالی حالات ایسے ہیں کہ وہ لاکھوں روپیہ اپنی بیوی پہ خرچ کر چکا ہے، اور اس کی بیوی ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. اور میں نے جس طرح بات کی کہ ہمارے معاشرے میں کساد بازاری اور مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں. 10 سے لے کے 30 سال کی عمر میں نوجوانوں میں سوسائڈ یعنی خودکشی کی شرح، یعنی کہ 10 ایئرس سے لے کے 30 سال کی عمر، 10 سال کا بچہ. میں نے ایک 10 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ خود سنے ہیں کہ یہ جو ہمارے گھر میں بندوق ہے، میں اس میں کارتوس ڈال کے اپنے سر میں گولی ماروں گا. یہ الفاظ میں نے ایک 10 سالہ بچے کے منہ سے خود سنے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اسٹیٹسٹیکلی غلط بتا رہے ہیں، 10 سال کا بچہ اس کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ 10 سال کا بچہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور اس نے میرے سامنے یہ الفاظ بولے کہ میں اپنے سر میں گولی مار دوں گا. تو 10 سال سے لے کے 30 سال کی عمر کے نوجوانوں میں خودکشی کی شرح 70% سے زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ کے معاشرے میں 30 کروڑ عوام میں یہ ایک جو 10 سے 30 سال کی عمر کے لوگ ہیں، 70% لوگوں میں سوسائڈ ریٹ، 70 سے زیادہ % لوگوں میں سوسائڈ ریٹ موجود ہے. یعنی وہ خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں، خودکشی کے پلانز بناتے ہیں یا اپنی جان لے لیتے ہیں. جبکہ جب اس کا ایک دوسرا اینگل دیکھا جائے، خواتین کو دیکھا جائے، ہمارے معاشرے میں ویسے بھی خواتین میں ذہنی امراض مردوں کی نسبت زیادہ کامن ہیں، تو گھریلو تنازعات اور سماجی ناانصافی کی وجہ سے وہ زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. معافی چاہتا ہوں. ہماری خواتین، ان کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، ان کو ایکول رائٹس نہیں دیے جاتے، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے، ان کو مردوں کے برابر حقوق نہیں دیے جاتے. اسلام نے ان کو جو حق دیے، جو حقوق دیے وہ بھی ان کو نہیں دیے جاتے. تو اس کی وجہ سے ان میں ڈپریشن اور انگزائٹی مردوں کی نسبت زیادہ ہے. تو بچوں اور نوجوانوں کی صورتحال اور بھی خراب ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 1/4 نوجوان اور 5واں بچہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے. یعنی 5 بچے ہیں تو ان میں سے ایک بچہ ذہنی مریض ہے. اور 1/4 آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہمارے ملک کی جو ہے اس میں سے نوجوان 1/4 یعنی 1/4 نوجوان 30 کروڑ کی آبادی میں ذہنی مریض ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی کے. عالمی سطح پر بھی مہنگائی بڑھ چکی ہے. اسرائیل، امریکہ اور ایران کی وار کی وجہ سے جو دنیا پہ ایک عذاب آیا ہوا ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ادویات کی قیمتیں، خورد و نوش کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کرائے بڑھ رہے ہیں.
टोल टैक्स बढ़ रहे हैं, हर वो चीज़ महंगी हो रही है जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। पेट्रोल दरअसल ज़िंदगी की एक, पेट्रोल से सिर्फ गाड़ी नहीं चलती, पेट्रोल से इंसान भी चलते हैं, इंसानों की ज़िंदगी भी चलती है। तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो आलमी सतह पर हालात बन गए हैं वो बहुत संगीन हालात हैं। गज़ा में जारी जो जंग है उसकी वजह से 80 से ज़्यादा फ़ीसद आबादी उनकी 80 एंड अबव लोगों में शदीद ज़हनी मसाइल उनको हैं, जिसमें PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो जंग की वजह से उन्होंने जो जंग गुजारी है, उनके फैमिली मेम्बर्स मरे हैं और वो गुर्बत में गुजर रहे हैं और उन्होंने टॉर्चर देखा है, तो उनमें PTSD, डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे इस मुल्क के बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुशी से शायद मैं इजहार कर देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इज़राइल चूँकि इस वक्त ईरान के साथ जंग में मसरूफ़ है और ईरान उनकी ईंट से ईंट बजा रहा है, तो इज़राइल में इस वक्त स्टैटिस्टिक्स ये कह रही हैं कि 32% लोगों को जंगी हालात की वजह से ज़हनी मदद की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं दुआ करूँगा बतौर मुसलमान कि अल्लाह करे कि इनको 100% लोगों को, बतौर डॉक्टर मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बतौर मुसलमान मैं ये दुआ करता हूँ कि 100% लोगों को, उनके लोगों को ज़हनी सेहत की, इलाज की और ज़हनी सेहत की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े और इन पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो कि इनकी वजह से दुनिया में मुसलमानों की क्या हालत हो रही है। पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई और कसाद बाज़ारी और ज़हनी अमराज के तूफ़ान में डूब गई है इनकी वजह से। तो 32% कम है, अल्लाह करे कि ये 100% पे चली जाए। पाकिस्तान में भी महंगाई और ख़ित्ते की कशीदगी ने ज़हनी अमराज को और बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमारे जो मुल्क का जो बजट है, हर साल जब बजट अनाउंस होता है तो सेहत के लिए सिर्फ 0.5% का बजट मुख्तस किया जाता है 30 करोड़ की आबादी के लिए। बाकी तालीम, असलहा जो भी है, डिफरेंट बजट मुख्तस किए जाते हैं, सेहत के लिए सिर्फ 0.5%। आप सोचें कि हम ज़हनी सेहत को और यानी सेहत में के बजट में 0.5% बजट को ज़हनी सेहत के लिए मुख्तस किया जाता है। किसी हॉस्पिटल में आपको सरकारी दवाई में सिंपल एक एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि एमिट्रिप्टालीन वो भी नहीं मिलेगी। 0.5% ज़हनी सेहत के लिए मुख्तस किया जाता है। 90% मरीज़ इलाज से महरूम हैं। ज़हनी मरीज़ 90% मरीज़ जो हैं वो ज़हनी इलाज से महरूम हैं। जो अस्पतालों तक, सरकारी अस्पतालों तक अप्रोच कर पा जाते हैं, हम रोज़ाना OPD में देखते हैं, वो अद्वियात नहीं ख़रीद सकते। अद्वियात की कीमतें आसमानों को छू कर अर्श के पार निकल गई हैं। तो वो डॉक्टर तक तो आ जाते हैं, 10 रुपए की पर्ची में वो इलाज तो लिखवा लेते हैं, लेकिन फिर वो दवाई नहीं ख़रीद सकते। तो 90% लोग ज़हनी इलाज करवाने से महरूम हैं। और इस बहरान को इससे निमटने के लिए ज़रूरी है कि एक तो हमारे माशरे में ज़हनी अमराज के बारे में बदनामी यानी स्टिग्मा को ख़त्म करना है, हमें लोगों को एजुकेट करना है, जिसकी मैं अपने तौर पे एक कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ये कोशिश कितनी कारआमद है या इससे कितने लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है इसका मुझे नहीं पता, मैंने कोई स्टैटिस्टिक्स इसकी नहीं जमा की, लेकिन मैं अपना ये फ़र्ज़ समझकर रोज़ाना कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने बात करूँ कि ज़हनी अमराज के बारे में बात करनी चाहिए और लोगों को अवेयरनेस यानी शऊर और बेदारी देनी चाहिए। लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी की इब्तदाई अलामात यानी जैसे कि लोगों से दूर हो जाना, उदास रहना, हफ्ते में मोस्ट ऑफ द डेज़ ऑफ द वीक, हफ्ते में कई दिन बग़ैर किसी वजह के उदास होना, और वो सारी एक्टिविटीज़ जो पहले आपको अच्छी लगती थी, वो काम जो आपको अच्छे लगते थे वो आप छोड़ देते हैं, तो ये डिप्रेशन की अलामत है। और बिला किसी वजह के खौफ और परेशानी में मुब्तला रहना
اور ایسا محسوس کرنا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی میں مر جاؤں گا، ابھی کوئی خطرناک کام ہو جائے گا، میرے فیملی ممبر کو کچھ ہو جائے گا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سر پہ بوجھ رہنا، اعصاب سن ہونا، یہ انگزائٹی یعنی ذہنی اضطراب کی علامت ہیں۔ تو ان کو ارلی طور پہ ڈیٹیکٹ کرنا، ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جائے اور اس طرح کی علامات بتائے تو اس ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ خود بجائے خود دوائیاں تجویز کرنے کے ایسے مریضوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کریں، اس لیے کہ فزیشنز یا یہ جو باقی ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی ٹریٹمنٹ کو نہیں سمجھتے، ان کو اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ مثال میں نے ابھی دی ہے، 10 سال تک ایک خاتون اور بڑے بڑے پروفیسرز کی پرسکرپشنز تھی ان کے پاس، 10 سال تک وہ پھرتی رہی، اور اس کے شوہر کو آج جواب ملا، چیٹ جی پی ٹی نے بتایا کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ان 10 سالوں میں ان فزیشنز میں سے کسی ایک نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں۔ ان کا 10 سال کا ٹائم بھی ضائع ہوا، ان کی زندگی بھی افیکٹ ہو رہی ہے، گھریلو زندگی بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اور ان کے پیسے بھی برباد ہو گئے۔ تو اس میں ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی کا بھی رول ہے، اور ذہنی صحت کی سہولیات کو آسان اور قابل رسائی بنانا چاہیے، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ چھوٹے ہاسپٹلز میں، بی ایچ یو لیول پہ لوگوں کی ٹریننگز کی جائیں کہ وہ پیشنٹس کو ارلی آئیڈینٹیفائی کر کے پراپر سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کریں، اور ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی جائے کہ وہ سائیکیٹرک پرابلمز کو پک کر کے سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کریں، نہ کہ یہ سوچ کے کہ میں اپنا مریض کیوں ضائع کروں، میری فیس ضائع ہو جائے گی، میں اس پیشنٹ کو اپنے آپ خود کیوں نہ ٹریٹ کروں۔ آپ ان مریضوں کو بے شک ان کو سائیکیٹرسٹ کے کلینکس پہ نہ ریفر کریں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ایبٹ آباد میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے اور ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک پورا ٹیچنگ یونٹ ہے۔ ڈی ایچ کیو لیول پہ چلو ہم کہیں گے کہ ایک چھوٹی سی سہولت ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے مریضوں کا، ذہنی مریضوں کا علاج کریں، لیکن ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک ٹیچنگ یونٹ ہے، وہاں پہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں، پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو بطور معاشرہ، بطور ڈاکٹرز اور بطور عوام، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان مریضوں کو پراپر جگہ پہ ریفر کریں۔ تو میری آج کی ویڈیو سے آپ کو ایک نئی بات کا پتہ چلا ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہوگی، اور آپ کو کچھ نہ کچھ شعور اور آگاہی مل گئی ہوگی کہ ذہنی مریض کیسے مصیبتوں سے گزرتے ہیں۔ 10 سال آپ ایک ایسی منزل کی تلاش میں پھر رہے ہیں جو کہ آپ کے آس پاس ہے، لیکن آپ کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی اس معاشرے کی نہیں ہو سکتی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ، بجٹ کا کم ہونا، صحت کی سہولتوں کا ہونا یا نہ ہونا، آپ کو کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس پیغام کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنے دل و دماغ، اپنی روح اور جان کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نظر رکھیں۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا انسان کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور اگر آپ کسی کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیں، آپ اسے کہیں کہ یہ مریض میرا نہیں ہے، یہ مریض سائیکیٹرسٹ کا ہے، تو آپ اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا۔ آپ ایک انسان کی جان بچا لیتے ہیں، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں کل کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔